میں بہت مشہور اداکارہ تھی، ملک کا بہت بڑا سیاستدان میرے پیچھے پڑ گیا۔ ہر روز اس کے بیہودہ پیغام لیے اس کا خادم ڈنڈکے کی چوٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میں بالکل لفٹ نہ کراتی۔ پھر ایک روز 10-10 لاکھ کے نوٹوں سے بھرے بیگ میرے آگے پیش کیے تو میں مان گئی۔ جب اس کو ملنے اس کے فارم ہاؤس گئی تو اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پیسوں سے بھرے بیگ میرے سامنے پڑے تھے۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر میں ایک شارٹ فلم پر 5 مہینے لگا کر کام کرتی پھر بھی مجھے اتنے پیسے نہیں ملنے والے تھے۔ اتنے پیسے صرف ایک ملاقات کے ملنے تھے۔ میرے تو منہ میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں، ان لوگوں کے سامنے میں اپنا لالچ ظاہر نہ کروں، لیکن 5000 کے وہ سرخ گلابی نوٹ دیکھ کر تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ بس ان نوٹوں کو دیکھتی رہوں، بس کسی طرح ان کو چھو سکوں۔ سامنے کھڑا شخص میری لالچ کو بھانپ چکا تھا۔ کہنے لگا، میڈم جی سچ ہی تو کہہ رہی ہیں، اگر ہمارے مالک کی بات مان لیں گی تو وہ آپ کو ان نوٹوں سے تول کر رکھ دیں گے۔ آپ کا بستر مخملی نہیں بلکہ گلابی نوٹوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے مالک جی کے گھر پر اپنے قدم مبارک تو رکھیے۔ میرا دھیان نوٹوں سے ہٹا تھا۔ سامنے کھڑا تیز 35 سالہ وہ شخص جو کہ منہ میں پانی بہا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی بے حیائی ٹپک رہی تھی۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور کہنے لگی کہ لے جاؤ تم یہ نوٹ۔ رہی بات تمہارے مالک سے ملنے کی تو میں سوچ کر بتا دوں گی۔ ابھی بھی میں نے اپنا معیار برقرار رکھا تھا۔ اس شخص نے جانے سے پہلے ایک کارڈ سامنے میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے مالک ایک دفعہ کسی کو کوئی تحفہ دے دیں تو وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ آپ ہمارے مالک کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہاں سے گیا اور اس کی گاڑی کی آواز مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سنائی دی تو میں پیسوں پر چپٹی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے میں پیسوں کو ہاتھ میں لے کر سونگ رہی تھی، جیسے مدتوں بعد کسی نشئی کو نشہ مل جائے تو وہ سونگتا ہوا اپنی طلب پوری کرتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کر رہی تھی۔ وہ پیسے میری مٹھی میں آ رہے تھے، لاکھوں میں تھے۔ میں ان پیسوں کو اپنے چہروں پر لگا رہی تھی، انہیں سونگ رہی تھی۔ ان پیسوں کو پانے کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو صرف 20 لاکھ روپیہ تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ جا کر تھوڑا وقت گزار لیتی تو وہ تو مجھے کروڑوں میں تول دیتا۔ میں نے ان پیسوں کو اٹھایا اور ایک ادا سے مسکراتی ہوئی سامنے آئینے کے پاس آئی۔ خود کو دیکھا، اپنے وجود پر ایک نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف سے میں بالکل پرفیکٹ تھی۔ کوئی بھی مرد میرے حسن کو دیکھ کر مرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں نے اپنے اس وجود پر ایک ہاتھ سہلایا تھا۔ ایک رات کی ہی تو بات تھی، کیا ہو گیا؟ ساری اداکاریں ایسا ہی تو کرتی ہیں۔ اگر ایک سیاستدان میرے حسن پر پاگل ہو رہا ہے تو ایک رات گزارنے میں کیا حرج تھی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ پچھلے 5 مہینے سے اس کے لوگ بار بار میرے دروازے پر آ رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے وہ کارڈ اٹھایا اور اس پر لکھا ہوا ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ نمبر پرائیویٹ تھا۔ میں نے صرف ایک مس کال دی تھی۔ کچھ دیر بعد کال بیک آ گئی تھی۔ فون کان سے لگایا تو ایک بھاری سی آواز کا مرد بولا۔ کہنے لگا، ارے نازنین، ہم جانتے تھے کہ تم ضرور کال کرے گی۔ یقین مانو تمہاری یاد میں گھل گھل کر میں آدھا رہ چکا ہوں۔ نہ جانے کب تمہارا قرب مجھے میسر ہوگا۔ اس کے بعد جو الفاظ اس نے کہے تھے اور جس طرح وہ بول رہا تھا، میرے پورے وجود میں سرشاری سی اتر رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے کہاں ملاقات کرنی ہے آپ سے؟ میرے گھر میں آئیں گے یا پھر کسی ہوٹل میں؟ ایک غمگیر ہنسنے کی آواز فون پر گونجی تھی۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، ہوٹل میں کیوں؟ آپ کو تو میں اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جاؤں گا۔ آپ ہمارے ہاں 10 دن کی مہمان ٹھہریے گا۔ آپ کی خوب خدمت کی جائے گی۔ آپ جیسی حسین و جمیل ہیرے بار بار تھوڑی نہ ہاتھ لگتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی مسکرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں بھی اپنی واہیات گفتگو شروع کر چکی تھی۔ آخر کب تک معصوم اور شریف بن کر رہتی؟ میرے اندر بھی ایک شیطان موجود تھا جو مجھے اکساتا رہتا تھا، لیکن بدنامی کے ڈر سے میں کچھ کر نہیں پاتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ بڑی مشکلوں سے میں اس نوبت تک پہنچی تھی۔ اگر اپنی جنونیت کسی لڑکے پر بھروسہ کر کے اتارنے بھی لگی اور وہ بے وفا نکلا اور میری ویڈیوز لیک ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ابھی تک میں نے کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن ایک سیاستدان جو مجھ سے بھی زیادہ مشہور تھا، عزت رکھتا تھا، اس کے ساتھ میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی اصل اوقات دکھاتے ہوئے 10 راتیں، وہ بھی آپ کے ساتھ فارم ہاؤس میں۔ دیکھیے، جب میں ایک فلم کا سین کرتی ہوں تو گھنٹوں کے حساب سے ریٹ طے کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ 10 دن آپ کے فارم ہاؤس پر گزارنے ہیں اور یوں میری شوٹنگ کا کام بھی رکا رہے گا۔ مجھے کافی نقصان ہونے والا ہے۔ کم از کم مجھے ایسی آفر تو کریں کہ میں آپ کے ساتھ یہ 10 روز گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ ادھر میں اس امیر کبیر سیاستدان سے بات کر رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے اپنے وجود کو بھی نہا رہی تھی، جس کی خاطر یہ سیاستدان پاگل ہو رہا تھا۔ کال پر وہ کہنے لگا، فکر مت کریں، آپ کو ہر طرح سے خوشیاں دی جائیں گی، ذہنی، جسمانی، مالی، ہر طرح کی خوشیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی۔
آپ ایک دفعہ ہاں تو کیجئے، ایک دن کا کروڑ 1.5 کروڑ تو کافی رہے گا نا آپ کے لیے۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ ایک پل کو میرے قدم ڈگمگائے تھے، مجھے تو چکر سے آ چکے تھے۔ کروڑ 1.5 کروڑ رقم کوئی کم تو نہ تھی، وہ تو کروڑوں کا نام بھی یوں لے رہا تھا جیسے اس کے لیے 5-10 ہزار کی بات ہو۔ میں نے اگلے پل مسکرا کر کہا کہ ہاں کافی ہیں۔ میں تو فون بند کر چکی تھی۔ خوشی سے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں، لیکن 10 روز اگر میں وہاں پر گزار دیتی تو 10-15 کروڑ آرام سے میں کما سکتی تھی، صرف اور صرف کچھ محبت بھرے لمحات اس کے ساتھ گزار کر میں تو کروڑ پتی بن سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے اندر کا شیطان سر اٹھا چکا تھا۔ نیند تو مجھے بہت آئی تھی، لیکن پیسوں کو سن کر سب کچھ اڑن چھو ہو گیا۔ فوراً میں شہر کی سب سے بڑی سیلون میں گئی، وہاں پر اپنا حلیہ درست کرایا۔ اس سے کہا کہ مجھے بالکل یوں تیار کر دو جیسے کہ پاکستان کی امیر کبیر عورتیں ہوتی ہیں۔ 50 لاکھ روپیہ میں نے خود پر لگایا تھا۔ یقین مانیے تو اس وقت میرے بینک میں سے آدھی رقم تو میں نے صرف خود کو مزید حسین بنانے میں لگا دی تھی، تاکہ میں کہیں سے بھی اس سیاست دان کو کم نہ لگوں اور اس کی سوچ پر پورا اتروں۔ اگلے روز ایک گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو ڈرائیور کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سیاست دان کا وہ سیکیورٹی اہلکار جو کہ شاید کچھ زیادہ ہی اس کا خاص تھا، اس کی تو رال ٹپکتی تھی، مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہکا بکا منہ کھول کر مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا کہ واہ میڈم جی، آپ تو قیامت لگ رہی ہیں، قیامت۔ سر جی تو آپ کو دیکھنے کے بعد مدہوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر تنزیہ مسکرا کر کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک مقام پر رکی تھی جہاں پر آفس سے وہ شخص نکل کر گاڑی تک آیا تھا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول تھا۔ میں گاڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جلد ہی گاڑی کی کھڑکی کھل کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پہلی مرتبہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اکثر میں ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی، آج میرے سامنے تھا۔ حسن میں اپنی مثال آپ اور بے حد خوبصورت اور کشش جسامت میں بھرپور تھا۔ گاڑی جیسے ہی کچھ آگے بڑھی اور آبادیوں میں گئی، سڑک کے دونوں طرف جنگلات آنے لگے تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا۔ بغیر جھجک یا سوال کیے میرے نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے لب پر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ جیسے ہیرے کی مجھ جیسے جوہری کو کتنی تلاش ہوتی ہے۔ بہت ترسایا ہے آپ نے پچھلے 5 مہینے سے۔ میرے لوگ آپ کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا تو کبھی مجھے مخالف پارٹی نے بھی نہیں ستایا جتنا آپ نے ستایا۔ آپ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ میں آپ سے سود سمیت بدلے لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بھی کمینگی سے مسکرائی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ہر حملے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے 10 دن گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہی باتوں میں وقت گزرتا گیا اور ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں پر چاروں اور درخت ہی درخت تھے اور انتہائی خوبصورت ماحول تھا۔ ان درختوں اور خوبصورت وادیوں کے بیچ وہ فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتری۔ میں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ میرے وجود کے کسی حصے سے اس قدر باریک تھا کہ میری دودیا رنگت صاف جھلک رہی تھی۔ اس سیاست دان کی نظریں میرے وجود پر ہی تھیں۔ جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہونے لگے تو اس شخص نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے سخت ہاتھ جیسے ہی میری کمر سے ٹکرائے تو ایک پل کو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ ایک پل کو مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی میرے اتنے قریب نہیں آیا تھا، لیکن صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں آج اس نوبت کو پہنچ چکی تھی۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھا کر آگے پہنچی تو سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک چکی تھی۔ سامنے صوفے پر 5 مرد بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میں ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی، لیکن یہ اس شخص کے دوست ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سامنے میز پر سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ گلاس میں موجود جو مشروب تھا میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ 6 فٹ سے تجاوز کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا؟ یہ آپ کے مہمان ہیں کیا؟ یہاں پر کوئی پارٹی چل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، پارٹی کو 4 چاند تو تم ہی لگاؤ گی۔ آؤ آگے بڑھو، سب سے ملو۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے بڑھ کر سب کو اپنا تعارف کرایا۔ میرے سامنے ہی بیٹھے 2 مرد جن کی عمر 40 سے 45 کے درمیان تھی، لیکن خود کو کافی صحت مند رکھا ہوا تھا، اپنے پاس صوفے کے درمیان جگہ چھوڑ کر کہنے لگے کہ آئیں یہاں بیٹھیں۔ میں سامنے سنگل صوفے پر بیٹھنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ آخر کو 10 کروڑ کا سوال تھا۔ میں تھوڑی شرماتی جھجکتی ہوئی چلتی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی اور اگلے ہی پل وہ دونوں میرے کافی قریب ہو کر جڑ چکے تھے۔ میں تو کرنٹ کھا کر رہ چکی تھی۔ وہاں پر تو کوئی عورت مجبور بھی نہیں تھی۔ اس مشروب کی بدبو اتنی تھی کہ مجھے اپنے ناک میں گھستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اب کائی سی آنے لگی تھی، لیکن بہرحال میں ابھی بیٹھی دیکھ ہی رہی تھی کہ بہت اچھا مال تیار کروایا تم نے اس دفعہ۔ آج سے پہلے اس خوبصورت لڑکی کو پانے کے لیے تم نہیں جانتے میں نے کتنی ہی راتیں اس کی تصاویر دیکھ کر خود کو پرسکون کیا۔ تبھی دوسرا شخص کہنے لگا، یہ تو جب سے اسکرین پر آئی ہے میں تو اسے دیکھ کر آہیں ہی بھر رہا ہوں۔
یہ تو شکر ہو منیب کا جس نے ہماری حسرتیں پوری کر دی۔ وہ سب نشے میں دھت تھے، ان کی آنکھوں میں نشہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور میرے وجود پر گرتی ان کی نظریں، میں تو گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں کہنے لگی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ تو مجھے یہاں پر اپنے لیے لے کر آئے تھے نا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور 10 دن تک مجھے مہمان ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ شخص اٹھا، آگے بڑھا اور مجھے بھی صوفے سے اٹھا دیا۔ میرے بازو کو انتہائی زور سے پکڑ کر کہنے لگا کہ تمہیں 10 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے بی بی، تو 10 کروڑ مفت میں تو نہیں مل جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، سر توڑ کوشش کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر تو محنت کا پھل ملتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں مجھے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی رہی تھیں، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ صرف ایک ہی شخص ہوگا جس کا دل مجھے بہلانا ہوگا۔ کیا ہو گیا، زندگی میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں گی اور اس کے بعد عزت کی زندگی جی لوں گی۔ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گی اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لوں گی۔ پڑھی لکھی تو ویسے بھی تھی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن اپنا ایک الگ نام بناتی۔ لیکن کہاں خبر تھی کہ میں جس دلدل میں پھنسنے جا رہی ہوں وہاں سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں کہنے لگی کہ یہ غلط ہے، ناانصافی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی کہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، جو 20 لاکھ روپے آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میں واپس کر دوں گی۔ لیکن نہیں، اگلے ہی پل وہ لوگ مجھے پکڑ چکے تھے۔ وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے ان کو اشارے سے وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لاؤنج کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ میں چلانے لگی، میں تو یہاں پر اکیلی آئی تھی، کسی کو بھی یہاں پر اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ میں چلا کر خود کو ان سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ 6 لوگ تھے اور میں اکیلی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، میں کوئی درندہ قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں سختی رکھتا ہوں، دیکھو خود بھی انجوائے کرو اور ہمیں بھی کرنے دو، ورنہ بلا وجہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس نازک سے وجود پر ہمارے ہاتھوں کے نشان بنے۔ ایک دم سے میری ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میں مزاحمت کرنے لگی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنے باپ کا مال سمجھ لیا تھا۔ میری کوئی بھی مزاحمت کام نہ آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، رو رو کر دھمکیاں دیتی رہی۔ میں تم لوگوں کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ عدالت بھی ہماری ہے، قانون بھی ہمارا ہے، تم کہاں تک جاؤ گی؟ ہم تمہاری ویڈیوز وائرل کر کے بتا دیں گے، تو پہلے ہی یہ دھندا کر کے آج یہاں تک پہنچیے۔ اس کا تو کام ہی پیسے کمانے کا تھا، اور پیسے کے لالچ میں کیا کچھ کرتی ہو یہ تم ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی اپنا حسن دکھا دکھا کر آج اس نوبت پر پہنچی ہو، ہمیں ہی ڈرا رہی ہو۔ تمہارے پورے بیک گراؤنڈ سے ہم واقف ہیں، تبھی تو تمہیں آج اپنے چنگل میں بھی پھنسا لیا۔ اب چپ رہو، زیادہ ہاتھ پیر مت مارو۔ ایسا کرنے کے بعد وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قدر مجھے اذیتیں دی گئیں کہ میرا سانس تک لینا مشکل ہو گیا۔ ایک ہی وقت میں کئی مرد میرے ساتھ غلط کر رہے تھے، جبکہ باقی دور بیٹھے سگریٹ کے مرغولے ہوا میں اڑا کر براہ راست یہ مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے آج سے پہلے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے لگا شاید میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بستر کا جو حشر تھا وہ میرے سامنے تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بظاہر تو کہیں بھی نہ زخم کا نشان تھا، نہ نیل پڑے تھے، لیکن ہاں، میرا وجود درد سے چور چور تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ساتھ ہی نہ ہو۔ میں چلا کر رو رہی تھی۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ ابھی تو صرف ایک رات گزری تھی، ابھی مزید 9 راتیں موجود تھیں۔ میرے رونے کی آواز سن کر ایک سیاستدان کمرے میں آیا تھا۔ کہنے لگا، چلا کیوں رہی ہو؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر کا چنا ختم نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے جو آ کر پوری کروں؟ وہ اس قدر بے حیائی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں کہنے لگی، جانے دو، مجھے تم نے دھوکہ دیا۔ وہ کہنے لگا، سارا پیسے کا چکر ہے بابو بھیا، تم پیسوں کے لیے آئے ہو۔ کہہ تو رہا ہوں پیسے دوں گا، پھر نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا پیسے نہیں کمانے؟ اپنی کینسر سے لڑ رہی ماں کا علاج نہیں کروانا؟ وہ شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا، جس نے مجھے انجیکشن لگائے تو ایک دم سے میرے وجود سے درد گویا غائب سا ہو گیا۔ شاید مجھے پین کلر لگایا گیا تھا۔ میری طبیعت کچھ بحال تو ہو چکی تھی۔ تبھی ایک سوٹ میرے پاس وہ شخص لے کر آیا۔ کہنے لگا، 8 بجے تک یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جانا۔ 8 بجے مطلب 8 بجے، ذرا بھی دیری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے ڈریس کو دیکھا۔ ایسا بے حیا ڈریس تھا کہ میں کبھی خواب میں بھی پہننے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں نے پہلے اسے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی پل 2 ایسے الیکٹرک پین وہاں پر لائے گئے جنہیں مجھے دکھا کر وہ کہنے لگا کہ اگر دوبارہ نہ کی نا تو تمہارے منہ میں یہ پین دے کر آن کر دینا، بجلی کے جھٹکوں سے کانپتی پھرو گی۔ مجھے لگا تھا شاید یہ مذاق ہے۔ وہ زبردستی مجھے وہ کپڑے پہنا کر نیچے آنے کو کہنے لگا۔ میں نے انکار کیا تو اگلے ہی پل اس نے وہ پین میرے منہ میں دے دیا، اور جیسے ہی بٹن دبایا تو مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا گیا۔
میں چلا کر دور گری تھی۔ کہنے لگا شکر کرو ابھی تک تمہارا حلیہ نہیں بگاڑا، تمہیں اس قابل چھوڑ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بھی اداکارہ رہنے کے قابل رہو، اور چپ چاپ یہ کپڑے پہن کر آ جانا ورنہ ماری جاؤ گی۔ میں رونے لگی۔ ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر آج سے 5 سال پہلے کے وقت آیا۔ وہ وقت میرے پاس حسن کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ سے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ 14 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن جب گھر سے نوکری کے لیے نکلی تو کسی نے بھی نوکری نہ دی۔ سب گندی نظروں سے دیکھتے تھے یا پھر سفارش کے لیے پیسے مانگتے تھے۔ جیسے تیسے گزارے تو ہو ہی رہے تھے، لیکن پھر میری ماں کو کینسر ہو گیا۔ میرے باپ نے دن کے 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے ماں کا علاج کرایا جا سکے، مگر میری ماں کے مرنے سے پہلے ہی میرا باپ ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مشین میں آ کر مر گیا۔ میری ماں کے سارے سر کے بال جھڑ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 کروڑ لگیں گے تبھی علاج ہو سکے گا۔ جیسے تیسے لوگوں کے منتیں ترلے کیں، لیکن پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ڈراموں فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی۔ پہلی ویڈیو ہی ٹک ٹاک پر بنا کر لگائی تو چھوٹے موٹے فلم ڈائریکٹرز کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ میں اپنی مثال آپ تھی، کم عمر تھی اور خوبصورت تھی۔ بہرحال ویسے بھی اچھے ہسپتال میں اپنی ماں کا علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ابھی بھی 2 کروڑ کی ضرورت تھی۔ اسی خاطر میں آج یہاں تک آئی تھی۔ لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ 10 دن تک میں وہاں پر استعمال ہوتی رہی اور پھر رات کے 3 بجے مجھے کسی کچرے کی طرح میرے گھر کے باہر پھینک کر وہ لوگ چلے گئے۔ دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کہنے لگا کہاں تھی آپی؟ آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اب میں ان کو کیا بتاتی؟ خاموشی سے گھر میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میری زندگی مجھے کس نوبت پر لے آئی تھی؟ اگر میں زیادہ پیسوں کا لالچ نہ کرتی اور پہلے ہی اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دیتی تو جو کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ منظر عام پر لے آتی تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی۔ صبح تک میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے اور پھر چند روز میں 10 کروڑ کی رقم بھی پوری ہو گئی۔ میری ماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ 10 دن تم نے کہاں گزارے، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ شوٹنگ میں مصروف تھی۔ میری ماں کا علاج تو ہو گیا، لیکن پھر بھی میری ماں کو صحت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ برین ٹیومر ہو گیا۔ جب تک اس کا اندازہ ہوا میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 15 سال تھی بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا، جب میرے موبائل پر بار بار تصاویر آنے لگی، میسیجز آنے لگے۔ غیر شائستہ طور پر ہی صحیح میرے بھائی نے میرا موبائل اٹھا لیا۔ میری نازیبا تصاویر اور میسیجز پڑھ کر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سیاستدان ایک مرتبہ پھر مجھے بلا رہا تھا، لیکن میں انکار کر رہی تھی۔ اس نے میری نازیبا تصاویر بھیج کر کہا تھا کہ چپ چاپ آج رات چلی آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ تمہیں دبئی لے کر جائیں گے، وہاں پر خوب موج مستی کریں گے۔ لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں یہ جان ہی چکی تھی کہ وہ 10 کروڑ روپے حرام کے تھے، بلکہ اب تک میں جو بھی کما رہی تھی وہ حرام ہی تھا۔ وہ عزت کی روٹی نہ تھی، بلکہ وجود کی نمائش کر کے کمائی جانے والے پیسے تھے۔ جیسے ہی وہ الفاظ پڑے تو وہ آگے بڑھا، بھلے ہی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار گیا۔ میرا منہ دبوچ کر کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے آپ ہی؟ کیا تم یہ سب کچھ کر کے پیسہ کما رہی تھی؟ میں چپ ہو گئی۔ مجھے خود سے چھوٹے بھائی سے خوف آ رہا تھا، میرے منہ میں زبان نہیں تھی، میں بس روتی ہی رہی تھی۔ کہنے لگا تبھی اماں بھی مر گئی، میں تو تمہیں اچھا سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری بہن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر غصے سے میرا بھائی جواد کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے لگا شاید غصے سے گھر سے باہر گیا ہوگا، کچھ دیر بعد آ جائے گا، میں اسے سمجھاؤں گی کہ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گی، میں دوبارہ کسی سے نہیں ملوں گی، جو پیسے مجھے ملے وہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ لیکن میں مجبور تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے شور کی آواز آئی، نکلی تو محلے کے لوگ میرے بھائی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ خون سے لت پت تھا۔ ایک شخص کہنے لگا یہ بھاگتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا، دوسری طرف سے بڑا سا ٹرک آیا اور اس کو ٹکر مار گیا، موقع پر تمہارا بھائی مر گیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے میرے آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ میں نے سب کچھ گوا دیا تھا، نہ جانے کیسی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ میرا بھائی مر گیا، لیکن وہ سیاستدان مجھے بار بار کالز کر کے بلا رہا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میری تصاویر کو وائرل کر دیا۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں سب کچھ گوا بیٹھی تھی، میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا، اور آج میں ہر ایک چیز سے توبہ کر کے ایک محلے کے عام سے پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ شام کو ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پر۔ سبھی نیک دیندار لوگ ہیں، کوئی بھی میری حقیقت نہیں جانتا۔ میری بہنیں یہیں پر اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن آخر کب تک میں اپنا چہرہ ڈھک کر گھر سے باہر نکلتی رہوں کہ کہیں کسی روز مجھے کوئی پہچان نہ لے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض دفعہ شیطان پھر سے ورگلاتا ہے کہ مجھے گناہوں کی اس دلدل میں دوبارہ سے چلے جانا چاہیے۔ سب کچھ تھا وہاں، لیکن میں دل اور دماغ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے واپس اس دلدل بھری زندگی میں پیسوں کی خاطر جانا چاہیے؟